عالم برزخ سے مسلم کا چوتھا خط۔ بابر السلام علیکم۔ بابر، جب میں اپنے ہم عمر بہن بھائیوں کو والد سے فرمائشیں اور خواہشات کا اظہار کرتے دیکھتا اور والد کو ان کے ناز و نخرے اٹھاتا دیکھتا تو مجھے اس محتسبانہ رویے اور غیر منصفانہ مزاج کا شدت سے احساس اور دل میں ملال ہوتا۔ یہ عداوت اور عناد کم عمری سے ہی میرے دل میں پنپنا شروع ہو گئی تھی، جو اندر ہی اندر میرے وجود کو کھائے جا رہی تھی اور میری روح کو گھائل کیے جا رہی تھی، اور رہ رہ کر مجھے ایک ہی سوال ستاتا رہتا تھا: اگر انہوں نے مجھے اپنی اولاد تسلیم کر ہی لیا ہے تو مجھ سے آخر ایسا سلوک کیوں؟ میرے وجود سے اس قدر نفرت کیوں؟ میری ذات سے اس درجہ حقارت کیوں؟ اور اگر تسلیم کرنے کے بعد اولاد کی شناخت میں غلطی کا احساس تھا تو مجھے غلام بنائے رکھنے کا حق کس نے دیا؟ اولاد کے نام پر نوکروں کا سا سلوک کیوں روا رکھا، جبکہ میں عمر کے اس حصے میں تھا جس کی نہ کوئی مرضی، نہ کوئی رائے، نہ میری زبان لفظوں سے آشنا تھی، نہ میرا وجود شرارتوں سے پر تھا، جبکہ مسکراہٹ کس جذبے کا نام ہے میں ناآشنا تھا۔ خوشیاں کسے کہتے ہیں میں اس سے بھی ناواقف تھا۔ دل تو میرے سینے میں بھی دھڑکتا تھا، خواہشات اور جذبات تو میں بھی رکھتا تھا، والدین اور بہن بھائیوں کی محبت کا تو میں بھی طالب تھا، نئے لباس اور دو میٹھے بول سننے کا تو میں بھی حقدار تھا۔ بابر، میری حیثیت تو اس گھر میں کسی جانور سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی تھی، جو 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد آرام کرنے چلا جایا کرتا ہے، جبکہ میں 9 برس کی عمر میں بھی 2 وقت کی روٹی کے عوض تشدد جھیلتا۔ بہن بھائیوں کے سامنے میری معمولی غلطیوں پر اذیتناک سزائیں دی جاتی، میرے بالوں کو پکڑ کر میرا سر دیوار سے مارا جاتا، مجھے گھنٹوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا جاتا۔ یوں رات میں والد کے ظلم جھیلتا اور دن میں والدہ کے ستم برداشت کرتا۔ انہی ستم بالائے ستم کے ساتھ 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ مدتیں ہوئیں، میں نے آئینہ نہیں دیکھا۔ میرے خد و خال کیسے ہیں؟ میرا چہرہ اب کیسا دکھتا ہے؟ میرے جسم پر لباس کیسا لگتا ہے؟ میرے بال کیسے ہیں؟ میں ان سب سے ناواقف تھا۔ جب مجھے اپنے بالوں کی لمبائی ناگوار گزرتی تو والدہ میرا سر پکڑتی اور بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر قینچی سے بے ربطگی سے کاٹ ڈالتی، اور میرے تن کو لباس اس وقت نصیب ہوتا جب وہ یا تو پھٹ جاتے یا اس سے اٹھنے والی مہک گھر والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ یوں مجھے بڑے بھائی کی متروک ہوئی پتلون دے دی جاتی، کیونکہ بڑے بھائی کا قد دراز تھا، اس لیے پتلون کو پائچوں سے کاٹ کر مجھے دے دیا جاتا، جسے میں ازاربند کی مدد سے کمر پر کس لیا کرتا تھا۔ باہر کے کام کاج کی غرض سے ایک عدد چپل دی گئی تھی، جو میرے پاؤں کے سائز سے بھی بڑی تھی اور موچی کے متعدد ٹانکوں سے جڑی ہوئی تھی، بالکل میرے وجود کی مانند، جو متعدد دکھوں اور غموں کے ڈنگ سے اپنی شناخت کھو چکا تھا۔ بابر، یہ تھا میرا ظاہر۔ مجھے چپل پہن کر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اس لیے جاڑوں کا ٹھنڈا فرش ہو یا گرمیوں کی تپتی زمین، مجھے ننگے پاؤں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اب میرے پاؤں عام بچوں کی طرح گداز نہ تھے، بلکہ گداگروں کی طرح پتھر کے تھے۔ پاکستان چوک سے چند قدم آگے گاڑی کھاتا کا بازار تھا، وہاں پر واقع ایک مخصوص دکان سے مجھے سودا لانے کی اجازت تھی۔ اس بار جب میں سودا لینے پہنچا تو مالک دکان، جو چندا کے نام سے جانے جاتے تھے، جب انہوں نے میرے بے ربطگی سے کٹے بال دیکھے تو مسکراتے ہوئے بولے:
کیوں میاں لاڈلے آج پھر امی نے حجامت بنائی ہے، اور ان کی اس بات پر دکان پہ موجود تمام لوگ ہنسنے لگے۔ اس طرح میں اکثر لوگوں کے لیے تفریح اور تباہ کا باعث بنتا۔ اس قسم کے واقعات سے میری زندگی بھری پڑی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہو سکوں، جبکہ وہ میرے ہی ہم عمر تھے، اور کبھی میں اپنی نادانی اور جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے نزدیک جا کر بیٹھ جاتا تو یہ ان کو ناگوار کرتا، اور وہ چیخ چیخ کر والدہ سے شکایت کرتی، امی دیکھیں لاڈلا یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اسی لمحے والدہ کی گرجدار آواز میری بھولی ہوئی حیثیت یاد دلا دیا کرتی، اور میں سہم کر اپنی متعین جگہ بیٹھ جاتا، اور میں دور ہی سے اپنے بہن بھائیوں کو کھیل کود سے لطف اندوز اور خوش ہوتے دیکھتا رہتا۔ بابر، میں تمہیں خط لکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، اور بھول گیا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگلے خط میں چھوٹے ابا کے بارے میں تحریر کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے خط میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ والسلام مسلم۔